بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ پیج 543 معارف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت 223۔ معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ یار بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ترستی ہے نگار نارسا جس کے نظارے کو، وہ رونق انجمن کی ہے انہیں خلوت گزینوں میں۔ وہ رونق انجمن کی ہے انہیں خلوت گزینوں میں۔ ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو۔ خلاصہ تفسیر پیج 543۔ حکم نمبر 19، حیض میں جمع کی حرمت اور پاکی کی شرائط، یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، پچھلے ویلاگ میں ہم نے قرآن کی آیات تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا، اسی کی تفسیر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ إِلَىٰ قَوْلِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگ آپ سے حیض کی حالت میں صحبت وغیرہ کرنے کا حکم پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ حیض گندگی کی چیز ہے، تو حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے سے علیحدہ رہا کرو اور اس حالت میں ان سے قربت مت کرو جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں کہ ناپاکی کا شک و شبہ نہ رہے تو ان کے پاس آؤ جاؤ، یعنی ان سے صحبت کرو جس جگہ سے تم کو خدا تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یعنی آگے سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے۔ مثلاً اتفاقاً یا بے احتیاطی سے حالت حیض میں صحبت کر بیٹھنا، پھر متنبہ ہو کر توبہ کر لی، اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے جو حالت حیض میں صحبت کرنے سے اور دوسرے منیات سے بچتے ہیں، اور حالت پاکی میں اجازت صحبت کی دنیا پھر اس قید سے اجازت دینا کہ، یعنی حالت حیض میں حالت پاکی میں اجازت صحبت کی دینا، پھر اس قید سے اجازت دینا کہ آگے کے موقع میں صحبت ہو۔ اس لیے ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں، جس میں نطفہ بجائے تخم کے اور بچہ بجائے پیداوار کے ہے۔ سو اپنے کھیت میں جس طرف سے چاہو آؤ، اور جس طرح کھیتوں میں اجازت ہے اسی طرح بیویوں کے پاس پاکی کی حالت میں ہر طرف سے آنے کی اجازت ہے، خواہ کروٹ سے ہو یا پیچھے سے یا آگے بیٹھ کر ہو یا اوپر یا نیچے لیٹ کر ہو یا جس حیت سے ہو، مگر آنا ہو ہر حال میں کھیت کے اندر کہ وہ خاص آگے کا موقع ہے، کیونکہ پیچھے کا موقع کھیت کے مشابہ نہیں۔ اس میں صحبت نہ ہو اور ان لذات میں ایسے مشغول مت ہو جاؤ
مشغول مت ہو جاؤ کہ آخرت ہی کو بھول جاؤ، بلکہ آئندہ کے واسطے اپنے لیے کچھ اعمال صالح کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتے رہو، اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایماندار کو جو نیک کام کریں، خدا سے ڈریں، خدا کے سامنے جانے کا یقین رکھیں، خوشی کی خبر سنا دیجئے کہ ان کو آخرت میں ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ویلاگ۔ سارے جہاں میں شاہ کا جلوہ عظیم ہے، سلطان کائنات کا رتبہ عظیم ہے، ایمان ہے عقیدہ ہے، ایمان ہے میرا، عرش بری سے تربت آقا عظیم ہے۔